اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اہداف قیام امام حسین، مقاصد قیام امام حسین کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ عرض کیا کہ مولا کے فرمائشات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے قیام کا سب سے بڑا عنوان امر بالمعروف اور نہی از منکر ہے۔ اس بڑے عنوان کے اندر آپ خطبہ منا میں یا دربار ولید میں یا حضرت مسلم کو اعزام بھیجتے ہوئے عراق کی طرف، اور جناب شہزادہ علی اکبر میدان کربلا میں جو شعر پڑھتے ہیں، واللہ لا یحکم فینا الدعی، قسم بخدا ہم پر حکومت نہیں کر سکتا ہے کوئی حرام زادہ۔ اس طرح کے مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ امر معروف کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی حکومت اسلامی کے ذریعے، حکومت حق کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کر کے، حکومت حق کو زندہ کر کے، اور حکومت باطل کو، حکومت طاغوت کو، حکومت یزید کو ختم کر کے۔ اور آپ کے بعض فرمائشات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو علم ہے اپنی شہادت پر، اور شہادت پر یقین رکھتے ہوئے نکلے ہیں تاکہ شہادت کے ذریعے حق کی حمایت ہو، باطل کی نابودی ہو۔ یہ واضح ہے، شہادت خود مقصود بذات نہیں ہو سکتی، یعنی شہید ہونا خود ہدف ہو۔ شہادت کے ذریعے خدا کے پاس اعلیٰ مقامات حاصل کرنا ہو۔ پیغمبر خدا نے عالم خواب میں حسین سے فرمایا، جب حسین کے روضہ رسول پر اور پیغمبر کے قبر مبارک پر آپ گر پڑے، نیند آئی، عالم خواب میں فرمایا، حسین آپ کا ایک منزلہ اور مرتبہ ہے خدا کے پاس، اس منزلہ پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک آپ شہید نہیں ہو جاتے۔ ان عند اللہ منزلہ لا تنال الا بالشفاعہ۔ حسین، خدا کے پاس آپ کا ایسا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس مقام پر آپ فائز نہیں ہو سکتے مگر شہادت کے ذریعے۔ لیکن ظاہر ہے اگر شہادت خود ہدف ہوتا، جس طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا مقصد صرف شہید ہونا تھا اور شہادت کے ذریعے خدا کے پاس عظیم مقامات حاصل کرنا، تو باقی ائمہ، باقی انبیاء الہی نے کیوں ایسا اقدام نہیں کیا کہ اب مختصر تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر یا اب تنہا جا کر وقت کے حکمران کے خلاف تلوار اٹھاتے اور شہید ہو جاتے۔ باقی نے انجام نہیں دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے شہادت خود ہدف نہیں ہے، شہادت ذریعہ ہے، جہاد ذریعہ ہے، سب کے سب ذریعہ ہے خوشنودی خدا کے لیے، خدمت خلق کے لیے، خدمت اسلام کے لیے، خدمت انسانیت کے لیے۔ یہاں پر حسین شہید ہونے جا رہے تھے، چنانچہ بہت سی عرائض آپ کی خدمت میں عرض ہوئی کہ آپ شہید ہونے جا رہے تھے۔ آپ نے یہی مکہ سے نکلتے ہوئے فرمایا، خط الموت على ولد آدم مخط القلاد في جید الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتیاق یعقوب إلى یوسف۔ موت، شہادت فرزند آدم کے لیے زینت ہے، جس طرح سے ایک جوان لڑکی کی گردن میں گردن بند زینت بخش ہے، ہار زینت بخش ہے۔ وما اولہنی الی اسلاف، میں کتنا مشتاق ہوں، کتنا عاشق ہوں اپنے اسلاف طاہرین کی ملاقات کا، میں کس حد تک کتنا زیادہ مشتاق دیدار نانا ہوں، والد گرامی ہوں، والدہ ہوں، بھائی ہوں، عزیز و اقارب جو اس دنیا سے جا چکے ان کے دیدار کا مشتاق ہوں
کیسے فرماتے اشتیاق یعقوب الی یوسف، جس طرح سے یعقوب مشتاق یوسف تھے میں بھی مشتاق ہوں، ان کی خدمت میں جانا چاہتا ہوں۔ وَكَأَنِّي بِأَوْصَالِ، میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں میرے گردن کے رکوں کو کچھ بیریے کاٹ رہے ہیں۔ وَكَأَنِّي بِأَوْصَالِ تُقَطُّعُهَا عُسْلَانُ الْفَلَوَاتِ، فلوات کے صحراؤں کے بھیڑیے کاٹ رہے میرے گردن کے رگوں کو، بین النواوس و کربلا، کربلا اور نواوس کے درمیان۔ تو اس طریقے سے آپ نے اپنے علم امامت کے ذریعے بھی آپ کو علم تھا کربلا کے میدان میں آپ شہید ہو جائیں گے، یہ ایک نانا نے خبر، بلکہ حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر حسین تک، سب نے حسین کے غم، حسین کی شہادت پر گریہ کیا تھا۔ اور پھر اس وقت کے سارے سیاست مداروں کا بھی ایک ہی موقف تھا، یعنی سب ایک زبان ہو کے کہتے تھے حسین آپ عراق جائیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے۔ بس آپ کو علم اور حقیقت بھی یہی تھی، واقعیت بھی یہی تھی، تو آپ کو علم تھا اپنی شہادت پر، لیکن شہادت خود ہدف نہیں تھا۔ آپ کا اصل مقصد فریضہ امر معروف اور نہی از منکر پر عمل کرنا تھا۔ اس فریضہ پر عمل کرنا واجب ہے، اور اسلام کے اہم مسائل میں خطرہ بھی ہو تب بھی واجب، چھوٹی باتوں میں جب خطرناک ہو تو خطرہ ہو تو امر معروف واجب نہیں رہتا ہے، لیکن اسلام کی بنیادی مسائل میں خطرہ بھی ہو تب بھی امر معروف اور نہی از منکر واجب ہے۔ اسی لیے حسین نے فرمایا میں امر معروف کرنے جا رہا ہوں، نہی از منکر کرنے جا رہا ہوں، لیکن اپنی شہادت پر بھی مجھے یقین ہے۔ شہادت کے ذریعے وہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا، منکرات کے ساتھ مقابلہ کر سکتا تھا، معروف کو زندہ کر سکتا تھا۔ آپ نے اپنے خون کے ذریعے رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے نمونہ عمل پیش کیا، اپنے خون کے ذریعے امت سے طاغوت کا خوف ختم کر دیا، امت کو ذمہ داری کے احساس دیا، امت کو بیدار کیا، اپنے خون کے ذریعے بنو امیہ کی حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا، اپنے خون کے ذریعے مسلمانوں کو اسلامی حکومت کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا، اپنے خون کے ذریعے طاغوت کے مقابل میں قیام کے تمام رکاوٹوں کو آپ نے مسمار کر دیا۔ بنو امیہ نے دیواریں کھڑی کی تھی، مرجئہ کے مذہب مرجئہ کے نام سے، مذہب جبریہ کے نام سے، امت کی عزت کو نابود کرنے کے ذریعے، جعلی احادیث کے ذریعے، مختلف ذرائع سے ظالم حکمران کے خلاف قیام کرنے کے سارے راستوں کو بند کیا تھا، اس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی تھی۔ حسین نے اپنی شہادت کے ذریعے ان تمام دیواروں کو، تمام رکاوٹوں کو مسمار کر دیا۔ اب حسین کی اس شہادت سے یزید نے خطرہ محسوس کیا، چنانچہ عرض کہ یزید خود کہتا ہے قتل حسین سے پہلے میں محبوب تھا، شہادت حسین کے بعد میں بدنام ہو چکا ہوں۔ اس کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن حکمت عملی جو خدا نے اپنائی، پیغمبر نے، حسین نے اپنائی، اس کے ذریعے وہ ناکام ہو۔ وہ تو چاہتا تھا کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں عاشور کے دن کربلا کے میدان میں ذکر حسین مٹ جائے، اسی لیے شور مچایا کہ خارجی کو ہم نے جنگ کیا، ختم کیا۔ لیکن ان کی بیوقوفی تھی کہ آل محمد کو اسیر کی، اس طرف حسین کی دانشمندی تھی کہ آل محمد کو ساتھ لے آئے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا یا حسین خدا چاہتا ہے آپ شہید ہو جائے اور آپ کے اہل بیت اسیر ہو جائے، تاکہ آپ کے پیغام پہنچ جائے، آپ کے خون کا پیغام، انقلاب کا پیغام، قیام کا پیغام۔ تو اس طریقے سے شہادت وسیلہ تھا اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، جاہلیت کو مٹانے کے لیے، بنو امیہ کو رسوا کرنے کے لیے، امامت کو زندہ کرنے کے لیے، حق کو زندہ کرنے کے لیے، اہل حق کو زندہ کرنے کے لیے، احساس ذمہ داری دلانے کے لیے۔ لیکن عرض کیا بنو امیہ نے اپنی سازش شروع کی، عاشور کے دن کو خوشی کے دن قرار دینے کی کوشش کی، تاکہ غم ختم ہو، غم ختم ہونے کے بعد اس کے اثرات بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات کہتے تھے کربلا کے قیام کا کوئی مقصد نہیں تھا، کربلا کے قیام کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی اور حسن مجتبیٰ کے درمیان کیا مسئلہ ہے، کیا فرق ہے؟
کہتے حسین کی طبیعت سخت مزاج کے حامل تھے۔ بنی امیہ نے آپ کی خدمت میں عرض کروں پیغمبر کے احادیث پر پابندی لگائی اور اپنے من پسند اسلام امت تک پہنچانے کی کوشش کی، یعنی ایسا چشمہ دیا مسلمانوں کو بنو امیہ نے، اس چشمے کے ذریعے اسلام کی طرف دیکھے، بنو امیہ کے پسند کے مطابق اسلام مسلمانوں کو پیش کیا۔ اسی طرح سے قیام کربلا کے لیے بھی ایک چشمہ انہوں نے بنائی اور کہا کہ قیام حسین کا مقصد قدرت طلبی ہے، قیام حسین کا مقصد حکومت ہے، اقتدار چاہتا تھا۔ حسین بھی اقتدار چاہتے تھے، یزید بھی اقتدار چاہتا تھا، اسی لیے دو شہزادوں کی جنگ۔ یہ مسئلہ ان دنوں سے زندہ کرنے کی کوشش کہ اب بھی کچھ یزیدی جو ہے وہ اسی مسئلے کو اٹھاتے ہیں کہ کربلا کی جنگ دو شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کی جنگ تھی۔ ظاہر اقتدار کی جنگ میں کوئی جیت جاتا ہے، کوئی ہار جاتا ہے، جو ہار گیا وہ بھی مقدس ہستی نہیں ہے، جو جیت گیا وہ بھی مقدس نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں۔ اقتدار کی جنگ بشریت کی تاریخ میں ہر جگہ نظر آتی ہے۔ اصل میں چاہتے ہیں قیام حسینی کے پیغام سے امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں، ظالم کے خلاف آواز بلند کرنا، اسلامی حکومت بنانا، باطل حکومت کو شکست دینا، اسلامی اقدار کو زندہ کرنا۔ جو بھی پیغام قیام کربلا ہے اس سے امت کو محروم کرنے کے لیے یہ تفسیر پیش کی، قیام کربلا کا مقصد عشق حکومت ہے، بادشاہت ہے۔ اور جناب اقبال فرماتے ہیں اگر کہ ملک بودی قصدش، حسین کا مقصد اگر حکومت ہوتا، حسین کا مقصد حکومت اور حکمرانی آپ کی مقصد ہوتی، خود نہ کر دی با چنین سامان سفر۔ اگر حسین کا مقصد اقتدار تھا تو چھوٹے بڑے ملا کر 72 آدمیوں کے ساتھ سفر نہیں کرتا۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یزید تھی اس وقت، اس سب سے بڑی طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے 72، جن میں سے ایک ششمہ علی اصغر ہے، جن میں سے ایک 96 سال کے مسلم ابن اوسجہ ہے، ان کو لے کر آپ سفر نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی یہ قیام اقتدار کی جنگ نہیں ہے، آپ کا قیام حق کے پیغام پہنچانے کے لیے ہے۔ اگر آپ زندہ رہ کر باطل کو شکست نہیں دے سکتے تو خون کے ذریعے باطل کو شکست دے سکتے ہیں، مظلومیت کے ذریعے باطل کو شکست دے سکتے ہیں۔ اسی لیے امام حسن کے لیے یا امام حسین کے لیے کہنا یہ اقتدار کی جنگ ہے، ایسا کہنے والے رسول اللہ پر ایمان نہ لانے والے ہیں، کافر لوگ ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں الحسن والحسین امامان قاما و قعدا، حسن اور حسین امام ہے، چاہے کھڑے ہو جائے، چاہے قیام کرے، چاہے جنگ کرے، چاہے بیٹھے صلح کرے۔ تو پیغمبر نے ان کی تائید کی۔ حسن حسین سیدہ شباب اہل جنت، جنت کے جوانوں کے سردار، یعنی پاک و پاکیزہ ہے، ناپاک اہداف و مقاصد کے حامل نہیں ہو سکتے ہیں، اقتدار کے عاشق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر حسنین سیدہ شباب اہل جنت تمام جنتیوں کے سردار ہے تو پاک ترین اہداف، پاک ترین مقاصد، پاک ترین نیت، پاک ترین کردار کا حامل ہونا چاہیے۔ تو ایسی ہستی جس کے بارے میں پیغمبر نے یہ گواہی دی ہے، اس کو کہنا کہ اقتدار کے لیے جنگ لڑی ہے، یہ در حقیقت انکار اسلام ہے، انکار پیغمبر اسلام ہے۔ اسی طرح سے خود حسین کو پیغمبر نے بتایا تھا یا حسین آپ شہید ہو جائیں گے، اس وقت تمام مفکرین نے بتایا تھا یا حسین آپ شہید ہو جائیں گے، خود حسین نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں میں شہید ہو جاؤں گا۔ ان تمام واقعات کے باوجود کوئی عاقل کہہ نہیں سکتا حسین کے قیام کا مقصد حکومت کا حصول اقتدار تھا۔ کیوں؟ علم امامت سے خود جانتے تھے، پیغمبر نے بتایا تھا، علی نے بتایا تھا، جناب سیدہ نے بتایا تھا، خود امام نے بارہا خبر دی مدینہ سے نکلتے وقت، مکہ سے نکلتے وقت، اس وقت کے تمام سیاست مداروں نے یہ گواہی دی یا حسین آپ شہید ہو جائیں گے، لوگ بنو امیہ کے ساتھ دیں گے۔ ان تمام باتوں کے باوجود کوئی کہہ سکتا ہے آپ کے قیام کا سبب اقتدار ہے؟ 72 آدمیوں کو ناموس کے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں اقتدار کے لیے، دنیا کی سب سے بڑی طاقتور حکومت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیے حسین
آئے تطہیر کے مصداق ہے۔ آئے تطہیر میں فرمایا یطہرکم تطہیر، پاک و پاکیزہ ہے حسین۔ آئے مباہلے کے مصداق ہے، آئے مودت کا مصداق ہے۔ تو کس طرح سے ایک آدمی حسین جیسی ہستی کو یزید کے برابر قرار دے کر اقتدار کی جنگ کہہ سکتا ہے، مگر ان کہ یہ کہنے والا ناصبی ہو، دشمن آل محمد ہو۔ اسی لیے یہ کہنا کہ یہ جنگ اقتدار کی جنگ تھی، یہ بالکل غلط نظریہ ہے، اور یہ صرف ایک دشمن اور نابینا دشمن، اندھا دشمن، گمراہ انسان کہہ سکتا ہے، اموی سوچ رکھنے والا کہہ سکتا ہے، کوئی اور نہیں کہہ سکتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔